اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت اپنا سب سے پہلا تعارف قرآن حکیم جو مصحف کی ترتیب ہے، آج جو ہمارے سامنے اس وقت الحمد سے شروع ہونے والا قرآن ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، رحمان الرحیم۔ یہاں پر اس کی رحمت غالب ہے، مالک یوم الدین، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی شان مالکیت غالب ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس سلسلے میں جو عبادت کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ مدد صرف ان لوگوں کی ہوگی کہ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو سیدھے راستے پر چلیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ سیدھا راستہ میرے محبوب کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ایک دوسرا بھی ہے جو کہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت چونکہ یہاں غالب ہے، اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مغضوب اور ضال بن کر سامنے آ جائیں، ظالم اور مکار بن کر سامنے آ جائیں۔ تو عبادت کا مطلب ہے ان ظالموں اور مکاروں کی مخالفت کا راستہ، جو کہ سیدھا راستہ ہے، جو کہ ہمارے آقا کا راستہ ہے اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ حجرات میں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، لیکن تمہیں الناس کالمعادن، معدنیات جس طرح مختلف ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی نادان سے نادان شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سونے کو لوہا نہیں کہتا، پتھر کو چاندی نہیں کہتا۔ تو اسی طرح ہم نے کسی کو طاقتور پیدا کیا ہے اور کسی کو کمزور، کسی کو بہت اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں تو کسی کو عام سی۔ تو یہ جو زیادہ صلاحیت اور فعال لوگ ہیں، طاقتور ہیں، یہ کمزوروں کا حق چھین لیتے ہیں۔ کیوں چھینتے ہیں؟ کیونکہ فوری پکڑ تو ہے نہیں، اللہ کی یہاں رحمت غالب ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ لیکن سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کی پکڑ سے، مالک یوم الدین ہونے سے ڈرتے ہوئے ان مغضوبوں، ضالوں، ظالموں اور مکاروں کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جائیں۔ ان کی مخالفت کرنا یہ اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی محبتوں کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو۔ قالت الاعراب آمنا، مدنی دور میں، مدنی جبکہ سورہ حجرات نازل ہو رہی ہے آخری مدنی دور میں،
اس وقت کچھ لوگ نماز روزہ کر رہے ہیں، کلمہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاد اور قتال میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے میرے پیارے محبوب، آپ ان کی غلط فہمی دور کر دیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ 5-6 سال ہو گئے ہم نے کلمہ پڑھایا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ولیکن قولوا اسلمنا، اللہ کہہ رہا ہے یہ اسلام ہے، تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں راستہ بند نہیں ہوا، مہلت ابھی بھی ہے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز و روزہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور جان و مال سے جہاد اور قتال کرنا یہ بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کرو نا۔ تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف ہیں ہی وہ، تم جو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا وہ غلط ہے۔ مومن اصل میں وہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے حق ادا؟ لم یرتابوا، سب سے پہلے تو شک کو قریب نہ آنے دیں، بے شک شک کی جگہ جہاد آئے، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان و مال لگا رہے ہو، کھپا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ کسی کو آخرت پر یقینی نہ ہو اور مال و جان کھپائے، یہ کون ہوتا ہے؟ اچھا کسی کو مانتا ہو لیکن پر دل میں لو، تو کون جان مال کھپائے گا آخرت کے لیے؟ تو جان و مال وہی کھپاتا ہے جسے یقین ہو، نہ بھی ہو تو یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ ہیں اپنے دعوے ایمان میں سچے، بے شک، باقی جھوٹے ہیں، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے، اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا رہا۔ حضرت آدم کو چنا، پھر حضرت ابراہیم کو چنا، پھر حضرت موسیٰ کو، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو ارسلنا، اللہ کہتا ہے ہم بھیجتے بھی رہے انہیں۔ تمام انبیاء کی ایک ہی ڈیوٹی تھی، لیقوم الناس بالقسط، انصاف قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ اب انصاف قائم کیسے کرے؟ انزل الحدید، اللہ تعالیٰ نے لوہا، طاقت تو ظالموں کو دی ہوئی ہے، حضور آئے ہیں تو 70 سردار ہیں اور وہ مالک بنے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ آئے ہیں تو فرعون بادشاہ ہے، وہ مالک بنا بیٹھا۔ حضرت ابراہیم آئے ہیں تو اس سے پہلے نمرود ہے، وہ بادشاہ بنا بیٹھا۔ تو دولت طاقت ان کے پاس ہے، تو عدل یہ کیسے قائم کریں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ کے علم کامل پر یقین اور قدرت کاملہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کے خلاف جہاد، کلمہ حق بلند، اور اس میں مارے کھانا، اس میں اپنی زندگی لگانا، اپنا کیریئر لگا دینا، اپنا سب کچھ کھپا دینا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی عظمتوں کے نعرے لگاتا ہے ملائے اعلیٰ کی محفل بلا کر۔ سبحان اللہ۔ بالغیب، ارے انہوں نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو دیکھے بغیر۔ بلال جو میرے لیے کوڑے کھا رہا ہے تو اس نے میری جنتوں کو دیکھ لیا؟ نہیں دیکھا۔ میرا ابو بکر جو اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے، وَلَهُ 40,000 دینار، 40,000 دینار سرمایہ تھا آپ کے پاس، فَانْفَقَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سبحان اللہ، سب کچھ جو قربان کر دیا، تو کیا اس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا اس نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ بالغیب، صرف میرے محبوب کے کہنے سے مان لیا، یقین کیا۔ سبحان اللہ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی تو اللہ ہے
جس نے بھیجا اپنے محبوب کو. پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا, سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ, ان کے لیے فرمایا تھا لیقوم الناس بالقسط, انصاف قائم کریں. آپ کے لیے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ, میرے دیے ہوئے نظام زندگی کو زندگی کے تمام شعبوں پر غالب کر دی. کوئی محکمہ بغیر اللہ کے حکم کے نہ چل رہا ہو. کیسے کر دکھایا میرے محبوب نے, وہ کمال کر دکھایا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی اللہ, میرے محبوب نے یہ کام اس طرح کر کے دکھا دیا جیسے تم بھی کر کے دکھا سکتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں نا, یہی تو ختم نبوت ہے. 1,24,000 انبیاء کرام آتے رہے, ایک کے بعد دوسرا نبی ہی آتا تھا, نبیوں کا کام نبی ہی کرتا تھا. اب میرا محبوب آخری نبی ہے, لیکن ظالموں نے تو اسی طرح آتے رہنا ہے. میرے محبوب نے ظلم کا خاتمہ, عدل کا قیام اس طریقے سے کیا ہے, اب بلال بھی یہ کام کر سکے گا. سبحان اللہ, بے شک بلال کی سطح پر رہتے ہوئے کیا ہے, بے شک کیا. میرے محبوب نے کر کے تمہیں دکھا دیا ہے, اب تمہاری ڈیوٹی لگنے لگی ہے قیامت تک لوگوں کو کر کے دکھانے کی. سبحان اللہ, بے شک. ہوا اجتباکم, اب اس نے تمہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اب تم نے جہاد کا کرنا ہے جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہوتا ہے. لہذا چونکہ آپ نے بغیر کسی وسائل و ذرائع کے, بغیر کسی معجزے, اس طرح کے معجزے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن اور آپ کی حیات طیبہ, آپ کا اللہ اور اس کے رسول پر, اللہ پر, اللہ کے علم کامل پر یقین اور قدرت کاملہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دینا اللہ کی محبت میں, یہ سب سے بڑا معجزہ کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ, بے شک. یہ وہ کاروبار ہے. هل ادلکم علی تجارت, اللہ پوچھتا ہے کہ اب تمہیں ایسا کاروبار نہ بتایا جائے تنجیکم من عذاب علیم, جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. یہی وہ کاروبار نہیں کر رہے یہ خالی کھلی کلمہ پڑھ کے نماز روزہ حج عمرہ کرنے والے, یہی تو وہ اصل کاروبار ہے. وہ کیا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم, اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں. سبحان اللہ, بے شک. اپنا رات دن سب کچھ ایک کر دینا, اس کو اللہ کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ, اللہ کی مدد کرنے والے بنو. نعرہ لگائے تم میں سے کوئی اٹھ کر, من انصاری اللہ, اللہ کی راہ میں میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ سب کے سب کہیں نحن انصار اللہ, ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. بدلے میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, تمہیں اعلیٰ جنتوں میں داخل کرے گا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی. بندہ تو کامیاب ہو گیا. صحابہ کرام بدر میں پہنچ گئے, اگر یہ جام شہادت نوش کر جائیں تو سیدھے گئے جنت میں کامیاب. لیکن مکہ میں تو اسی طرح ظلم و ستم ہے. تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ وہاں بھی عدل قائم ہو جائے. یہ جو کافر دندنا رہے ہیں, ظلم و ستم ہے, قتل و غارت ہے, اصل تو وہ تھا نا معاملہ, اس کے لیے ساری جدوجہد تھی نا. اخرى, اللہ فرما رہے ہیں وہ ایک اضافی سی چنی منی سی کامیابی ہے. تو ہبونہا, جو تمہیں پسند ہے. نصر من اللہ, وہ اللہ کی مدد سے ہونی ہے. جو کام اللہ کی مدد سے ہونا ہے, اللہ کے نزدیک وہ بہت چھوٹا کام, چھوٹی کامیابی ہے. جو بندہ اپنی قوت بازو سے حضرت بلال کوڑے کھا کر کرے, اللہ کہتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مدد آتی ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ, 1000, بِثَلَاثَةِ آلَافٍ, 3000, بِخَمْسَةِ آلَافٍ, 5000. پھر ارسلنا علیہم
علیہم ریحن، اللہ نے بھیج دیے ہزاروں کی تعداد میں لشکر، اور پھر اللہ نے کہا فرشتوں تم چلو انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو کامیابیاں اللہ کی مدد سے ملنی ہیں اللہ کے نزدیک وہ چھوٹی کامیابی ہے۔ جو بندہ خود سے اللہ کی محبت میں ظالموں اور مکاروں کی مخالفت میں لگا رہے، اس کام میں لگا رہے، گھر والے بھی دشمن بن جائیں اور یہ بے جہادی نمازی حاجی بھی دشمن بن جائے، ان کی دشمنیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دے، وہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہ بندے کے بس میں ہے، لیکن جو بڑی طاقت ہے، ریاستی طاقت سے ٹکراؤ جیسے کہ بدر میں ہوا، وہ جو ٹکراؤ ہے وہ اللہ کی مدد سے جی، وہاں 1000 3000 5000 10,000 1000 پھر اللہ خود بھی آ گیا، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مکی دور میں یہ چیز اس طرح ہے، ایُدرکوا حسب الناس ان یترکوا، لوگوں اے میرے خباب کیا سمجھ کر کلمہ پڑھا تھا تمہیں؟ یہ جو آج تجھے روزانہ دہتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے اور تیری قوت برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اور تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ وہ مدد کب آئے گی؟ جب میں مر جاؤں گا تب آئے گی۔ خباب تم نے کیا سمجھ کر کلمہ پڑھا تھا؟ لا یفتنو، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہمارا شروع سے یہی طریقہ رہا ہے، ہم آزماتے رہے۔ کیوں آزماتے ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو ان تکلیفوں پر ثابت قدم رہے وہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو ان تکلیفوں پر چیخ اٹھے، میرے محبوب کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ مدینہ میں بھی کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ جاری ہے، حج عمرہ جاری ہے، لیکن جہاد و قتال اس کے لیے بہانے بازیاں ہیں۔ تو پھر یہ کاذبین ہیں، یہ جھوٹے ہیں، سمجھے؟ تو سچے اور جھوٹے کے فیصلے کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو پھر اللہ کی راہ میں جب تکلیفیں آئیں، اللہ کی طرف سے نہیں، فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے۔ جب بندہ ظالموں اور مکاروں کے خلاف جدوجہد شروع کر دیتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے، تو گھر والے دشمنوں کہتے تو ہماری تو خیال ہی نہیں کرتے، اور جو خالی کھلی نماز روزے میں لگے ہوئے ان کو کہتا ہے اوے ان نمازوں سے تمہیں ثواب کی بجائے الٹا عذاب ہوگا، وہ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے دشمنیاں جو برداشت کرتا ہے وہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومن ہیں جو بغیر یہ کردار اپنائے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، جو کر رہے ہو وہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ مومن وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، جو ظالموں اور مکاروں کے خلاف اٹھ کھڑا نہ ہو اور جو گھر والوں اور باہر والے لوگوں کی دشمنیوں کا سامنا نہ کرے، ہتھیار ڈال دے، ان سے کمپرومائز کرے، وہ منافق ہے، وہ منافقت ہوتی ہے۔ اب رہی بات جنت میں داخلے کی، جہنم سے چھٹکارا یا دنیا میں جو یہ ظالمانہ نظام ہے اس سے چھٹکارا ایسے نہیں ہو جاتا۔ جو چھٹکارا پا لے اب جنت میں داخلہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ابو بکر عمر عثمان والی، ظاہر ہے انسانیت کے کھلے سرسبر تو یہی تیار ہوئے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا
نے جتنے افراد تیار کیے ان میں سب سے اعلیٰ کردار تو یہ 4 افراد ہی ہیں نا. ان سے اللہ پوچھ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اور تم جنت میں داخلے کی سوچ رہے ہو، تم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اب جان دینے کے لیے بدر میں آ گئے، تم جنت میں داخلے کی سوچ رہے ہو. جنت میں داخلہ ایسے نہیں ہوتا. تو باری تعالیٰ پھر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں. باری تعالیٰ کون سے؟ جو کسی بھی نبی اور اس پر ایمان لانے والے امتی پر آئے جنت میں داخل ہوتے وقت، وہ تم پر ابھی حالات آئے ہی. تم نے ابھی اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور ایک جان بچی ہے وہ دینے کے لیے آگے ہو. لیکن یہ تھا جہنم سے چھٹکارا، دنیا کے ظالمانہ نظام سے چھٹکارا، وہ تو تم نے پا لیا. لیکن اب جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا. جنت میں داخلہ تب ہوگا جب تم اپنے پر ایسے حالات طاری کر لو. وہ کون سے حالات؟ تنگ دستی. ادھر اکثر کے ہاتھ میں تو چھڑی بھی نہیں ہے، گھوڑے اونٹ تو کیا پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے. یہ باسا ہے، اسباب و وسائل کے بغیر. باہر اونٹوں کی یخنیاں پی جا رہی ہیں خندق میں، اور اندر صحابہ کرام پیٹوں پہ پتھر باندھ کے مٹی ہمارے آقا خود بھی کندھے پر اٹھا کر باہر پھینک رہے خندق سے اٹھا کر. اور سردی اتنی کہ بدن کانپ رہے ہیں، کب بھی جاری، کوئی گرم کپڑا نہیں کہ پہن لے. اور وہ باہر 25,000 کا لشکر آ کے بیٹھ گیا باہر وہ ڈیرے ڈال کر، اور وہ اونٹوں کی یخنیاں پی رہے ہیں. اور یہ صحابہ کرام ان حالات میں ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں نحن الذی بایعوا محمد علی ما بقینا احدا. سبحان اللہ. اے کائنات انسانی گوار ہے، ہم ان حالات میں بھی جب تک جان میں جان ہے حضور پر قربان کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. بے شک انشاءاللہ. یہ ہے باسا، درہ، زلزلہ، تنگدستی، تشدد اور ہلا مارا جانا. یہ جب اپنے اوپر طاری کر لو گے، یہ حالات طاری کر لو گے، تو پھر جنت میں آج تک تبھی جنت میں داخلہ ملا ہے. اے میرے محبوب کے جانی سارو، اب یہ حالات اپنے اوپر طاری کرو. حتیٰ یقول رسول، یہاں تک کہ وقت کا رسول پکار اٹھتا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب وہ یہ حالات طاری کر لیتے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ فوراً مدد نازل کر دیتا تھا. سبحان اللہ. تو ایک تو بدر میں یہ حالات طاری ہوئے، دوسرا خندق میں یہ حالات طاری ہوئے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار. جبکہ وہ لشکر آ گئے اور تمہاری نگاہیں اور دل پتھرا گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم طرح طرح کے اللہ پر گمان کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی اور تمہیں فتح نصیب ہوئی. اللہ پر ایمان قرآن حکیم بتاتا ہے 2 طریقہ ہوتا ہے. ایک تو وہ جو کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں. اب آپ کہیں گے کافر تو کافر ہوتا ہے. نہیں، کافر بھی اللہ کو مانتا ہے. کیسے؟ وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ، پوچھو اس ابو جہل سے، ابو لہب سے پوچھو مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پوچھو نا
یہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور سورج و چاند کو مسخر کیا؟ تو یہ اپنے لات عزا منات جو بت رکھے ہوئے ان کا نام نہیں لیتا. لیقولن اللہ، لازمن کہے گا اللہ نے پیدا کیا. ہم جنہیں کافر کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. قرآن ہے وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازمن وہ کہیں گے اللہ نے. اچھا جب ان کی جان خطرے میں آ جاتی ہے تو اپنے لات عزا کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے. اللہ اس مصیبت سے نجات دلا دے تو پھر میں تیرے ابو بکر کی طرح زندگی بسر کروں گا. مخلصین لہ الدین، ایسی خالص زندگی تیرے لیے بسر کروں گا. کیا مطلب؟ کوئی ظلم و ستم، کوئی قتل و غارت، کوئی لوٹ مار نہیں کروں گا، تیرا بندہ بن کر رہوں گا. دیکھیے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ پر ایمان لانے والوں کا حال اللہ بتا رہا ہے. کافروں کا، کافر بھی اللہ کو، کافروں کا ایمان ہے. کافر اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، مانتے ہیں اللہ کو، اور تکلیف آ جائے تو اللہ سے ہی وعدے وعید کر کے کچھ معاہدے کر کے اللہ سے، اے اللہ بس تو بچا لینا، ادھر مقدمے میں پھنسے، ادھر کہیں بیماری میں پھنس گئے، بس رات دن ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، وظیفے کیے جا رہے ہیں، اور جب نکل گئے تو ختم، وہی قدر ہوگا وہی لوٹ. تو ایسے تو یہ تو کافروں والا ایمان ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ انہیں، اکثر یہ معاملہ ہوتا تھا سمندری سفر میں، سمندر میں طوفان آ گیا، اب کافر اللہ کو تو مانتا نہیں، اب پتہ چلا کہ طوفان تو آ گیا، اب مر جاؤں گا، تو اللہ کو کہتا ہے اللہ بچا لے. اللہ نے بچا لیا تو یتخطف الناس، تو فوراً پہ ہوئی تو کون اور میں کون. تو ایک ایسا بھی ایمان ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسے ڈھکوس لاتی ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا جیسے یہ کافر رہتے ہیں. اے میرے محبوب کے جانثاروں، تمہارا جو ایمان ہے وہ تو ایسا ہونا چاہیے، آمنوا باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرو. سبحان اللہ. وہ حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ انفقوا، اپنے آپ کو لگا دو، کھپا دو، اب خرچ کر دو. کیا خرچ کرو؟ مما جعلکم مستخلفین فی، وہ نہیں جو کمائی تم نے کی وہ خرچ کرو نا، ہم نے جو تمہیں دے کر بھیجا ہے نا اور تمہیں اختیار دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. سبحان اللہ. اب کیا اللہ نے دے کر بھیجا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے ہماری صلاحیتیں. دیکھیں نا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اب ہر شخص تو ایسے بیٹھ کر نہیں سمجھا سکتا. آپ میں سے کوئی شخص بہت بڑا بزنس مین ہے، میرے جیسا بزنس جانتا ہی نہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں. تو ایک تو اللہ نے ہمیں ہماری صلاحیتیں دی، دوسرا وقت. سبحان اللہ. اصل دولت، ٹائم از منی، وقت ہی اصل دولت ہے. جب تک وقت ملا ہوا ہے، مہلت عمل ملی ہوئی ہے، ہماری صلاحیتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگنی چاہیے انشاءاللہ. بے شک ایسے ایمان لاؤ اور اس طرح اپنے آپ کو لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو. کر دو گے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، جو ایمان لے آئیں گے، وَأَنفَقُوا، اور اپنے آپ کو لگا دیں گے، کھپا دیں گے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. بہت. تو اجر ان کے لیے ہے. اور جو لوگ ایسے نہ کریں، یہ کردار ادا نہ کریں، بلکہ دوسری روش اختیار کریں، وہ کیا ہے؟ ان کو جان بھی پیاری اور مال بھی پیارا. یہاں تو ہے نا لگاؤ اور کھپاؤ، اپنا سب کچھ وقت اور صلاحیتیں بھی لگاؤ کھپاؤ. کس چیز میں؟
ظالموں اور مکاروں کی مخالفت میں کیا ملے گی؟ شہادت، جان دینے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ۔ لیکن جنہیں جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، مال اس طرح پیارا ہے، کوئی معاملہ آگے اتخذوا ایمانہم جنہ، فوراً بہانے بازیاں، وہ سر میں درد ہے، اور میری بیوی بیمار ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو اس طرح کر کے کیا کیا؟ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے لیکن عملاً کافروں کی طرح رہے، چور بازاری۔ جیسے ہم دنیا داری میں 10 نمبریاں کرتے ہیں، اس طرح دین میں بھی یہ 10 نمبریاں شروع کر دی۔ تو جب اجسام تسمع للقول، خالی خلی بس نماز روزہ اسی سے کام چلتا رہے تو سمجھا یہ بھی کما لیا، اور جا کے دھندا بھی پیٹ لیا، وہ بھی کما لیا، ہماری 5 گھی میں۔ اب یہ چیز لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب یہ آپ سے، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، آپ انہیں سنتے ہیں تو سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ حضور آپ خاموش ہوا تو اس شمار میں یہ دین کے منصر باز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نماز روزہ بھی کر لیا، یہ بھی کما لیا، اور دنیا داری جا کے وہاں بھی بزنس جما لیا، ہماری دونوں 5 گھی میں، ہم نے دنیا بھی کما لیا، آخرت بھی کما لی۔ لیکن جو اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھے، جان بچی ہے میدان جنگ میں آ کر دینے، ابھی ہم نے وہ چیزیں پڑھی صحابہ کرام کی جو زندگی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ان کی طرف نہیں جانا، جان جاتی ہے۔ یا سکون کل صیحۃ علیہم، جب یہ بولتے ہیں تو آپ انہیں سنتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن جب آپ بولتے ہیں اے میرے محبوب، آپ نے تو جاہدو، قاتلو، آمنو، انفقو، انصرو، سبحان اللہ، آپ نے تو یہ کہنا ہے نکلو، اٹھو، چلو، الا تنفروا، تم نہ نکلے یعذبکم عذابا الیما، اللہ دردناک عذاب دے گا۔ تو جب آپ بولتے ہیں تو ان پر بجلی بن کر گرتی ہے یہ بات۔ بے شک اللہ، خالی کھلی بس ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا نماز روزہ کافی تھا، یہ جہاد کی دال کدھر سے آتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی، مالکم اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، من پکے تمہارے پاؤں ہو جاتے ہیں اور تم دھس جاتے ہو، اردیتم بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں ریچھ گئے۔ ایسے لوگوں کو جب سادہ لوگ مسلمان کہتے تعالو، ادھر ہو، یستغفر لکم رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آؤ، معافی مانگو، اللہ سے یہ تمہیں معافی دے دیں گے۔ سبحان اللہ، تو غلطی پڑھو، ایمان تو نام ہے جہاد کتاب کا، تم کس طرح چل پڑے ہو؟ اللہ کا فیصلہ، سوال علیہم استغفرت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ان کے لیے 1 مرتبہ استغفار کریں، 70 مرتن، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، لن یغفر اللہ، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں نکلو، وقت نکالو، اپنے آپ کو لگاؤ، کھپاؤ، تو یہ آگے سے کھپانے کی طرف آنے کی بجائے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے، یہ آگے سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ کہتے ہیں ہم ان کا حکم پانی بند کر دیں گے۔ دنیا دار جب حضور کہہ رہے ہیں نا حالانکہ ہارا ہوا بندہ یہ دعویٰ کر رہے ایمان لانے کا، فرمانے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، تم بھی تو بے ایمان ہو۔ کہتے ہیں یہ نماز روزہ، ولکن قولوا اسلمنا،
یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ بے شک جب آپ یہ کہتے ہیں تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب یہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چندے دینا اور یہ کرنا بند کر دیں گے، لاتن حضور کے ساتھ۔ اللہ ایک تو وہ ہے نا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، کہ ان کوئی غلطی ہو گئی، جہاد والوں سے لڑنے سے بے شک دوڑے دوڑے آئے، جاؤں کا فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگی، واستغفر لهم الرسول، حضور نے بھی اللہ سے کہا اللہ چھوڑ دے، جانے دے، بخش دے، میرا غلام ہے، میرے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، بخش دے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ایک دفعہ کہیں ہم 1000 مرتبہ بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آیا معافی مانگنے ہیں تواب الرحیمہ، معافی بھی قبول کریں گے، رحمت کی خیرات بھی دے کر روانہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن جو مقابلے پر آ جائیں، اللہ جو کہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ہم ان کا حکم بند کر دیں گے، لیخرجن العز من الاذل، انہیں اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دیں گے، استغفر اللہ، حضور کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جہاد کی تال کی بات کر رہے ہیں، انہیں چاہیے صرف نماز روزہ حج عمرہ اور کاروبار، وہ کہتے ہیں نہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تنصروا، انہوں نے اے محبوب آپ کی مدد کرنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو آپ کی مدد کرے گا نا۔ سبحان اللہ، اللہ نے تو آپ دیکھے نا قبل غار میں جو کیا ہوا تھا، اللہ نے مدد کی تھی، بے شک اللہ نے مدد کی تھی نا۔ ان یقول لصاحبہ، میرے محبوب یاد کرنا جب ابو بکر آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آ گئے، آپ نے دیکھا وہ غار ثور جا کر، وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، ہم نے تو مدینہ کے الٹ راستہ اختیار کر کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، یہ یہاں پہنچ گئے، کھوجی لے آئے 700 اونٹ، سرخ اونٹوں کا انعام مقرر۔ اب ہر کوئی دنیا دار اندر وہ پھر رہا ہے، پیچھے پھر رہا ہے، وہ کھوجی اٹھا کے مان لیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرے محبوب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا ابو بکر جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، سبحان اللہ، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ، سبحان فانزل اللہ سکینتہ علیہ سبحان اللہ، وایدہ بجنود لم تروها۔ کیا دکھایا اللہ نے؟ اصل چیز نہیں دکھائی دے رہی، دکھ کیا رہا ہے؟ مکڑی کا جالا اور اس میں کبوتری کے انڈے، جو 700 اونٹوں کے لالچ میں کھوجیوں کو لے کر پہنچے ہیں، ان کو مارتے ہوئے واپس لے گئے، پر بختو تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد، تو کیا ہوا؟ کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، محبوب ہم نے آپ کی مدد کی، بے شک تو یہ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، دنیا دار کی سوچ یہ ہوتی ہے جو جہاد اور قتال میں لگے ہوئے ہوں ان کے بارے میں، انہیں کوئی آسانی آ جائے تو انہیں بری لگتی ہے، اور کوئی مشکل آ جائے تو ٹھٹھے مارتے ہیں، فری ہو پھر وہ ٹھٹھے مارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جان لیں
جو دنیا کو ترجیح دینے کا راستہ اپنا لیں، زیادہ وقت اور صلاحیتیں اس کام میں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالآخر سن لیں۔ لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، جو اپنا سارا وقت اور صلاحیتیں، زیادہ وقت اور صلاحیتیں مال و اولاد میں ہی لگاتے ہیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ یہ زیادہ وقت اور صلاحیتیں جو دنیا میں لگائی، جو مال و اولاد میں لگائی، وہ دنیا اور وہ مال و اولاد اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ بے شک یہ عذاب ہی تو ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہم اپنا وقت اور صلاحیتیں کس کام میں لگاتے ہیں؟ دنیا داری میں نا۔ تو یہ دنیا داری جو اللہ نے ہمیں ہمارے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے لیے چھوڑ کے اپنے دھندوں میں لگ گئے، اپنوں کے لیے۔ تو جو اپنے دھندوں میں لگ جائے تو اس دھندے کو اللہ فی الحیاتی دنیا، آخرت میں تو عذاب بنے گا ہی بنے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب بنا دیتا ہے۔ بے شک یحلفون باللہ، اتنا بڑا عذاب بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضور کے دور میں چلتے ہیں واپس، بہت بڑا سردار، اتنا بڑا سردار کہ حضور کے مدینہ میں آنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی جو تھا اور اس خزرج دونوں کا مشترکہ سلیکٹ ہو گیا بادشاہ کے طور پر۔ تاج پوشی کے لیے رسم ابھی باقی ہے، تاج بھی تیار ہے، وہ بڑے سلاطین کو بلایا ہوا تھا، بہت بڑا فنکشن ہونا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، سبحان اللہ۔ وہ تاج دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اتنا بڑا سردار ہے، سرداری اس کی قائم، مال و دولت ہے، بڑے محلات ہیں، لگڑ پگے چمچے کڑچھے ہیں، لیکن کلمہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ساری سرداری اور ساری دولت اور سارا کاروبار اس کے راستوں پر دنیا چلنے والے دنیا داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا داری، یہ ساری سرداریاں، یہ سارے مال و اولاد عذاب بنا دی۔ بے شک کیسے؟ یحلفون باللہ، آ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں انہم لمنکم، ہم تمہیں میں سے۔ اللہ، ابھی میں نے آیتیں پڑھ کر سنائی، جب حضور کہتے ہیں کہ تم یہ خالی نماز روزہ کرتے ہو تو تمہیں عذاب ہوگا، اور تم مومن نہیں ہو، تم تو مسلمان ہو صرف، تو پھر کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہم آپ کا روکا پانی بند کر کے لَيُخْرِجَنَّ الْعَزْوَ مِنَ الْعَزْوَ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ کیا تو وہ خناس تھا نا ذہن میں؟ بے شک اب ایسا تو کر نہیں سکے، نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب آ کر یہ قسمیں کھا کر یقین دلا رہے ہیں عذاب، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ مال و اولاد عذاب بن چکا ہے۔ کتنا بڑا عذاب! لو یجدون ملجا مغارہ مدخلا، پوری دنیا میں کہیں کوئی ٹھکانہ تو کیا، کوئی غار تو کیا، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی انہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا جینا حرام کر دیا۔ بے شک آج ہمارا بھی اسی طرح جینا حرام ہو چکا ہے۔ اللہ، استغفر اللہ، اللہ، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہماری جائیدادیں ہمارے لیے اتنا بڑا عذاب بن چکی ہیں کہ یہاں سے بھاگنا چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے۔ یہ وہ نقد عذاب ہوتا ہے
جو اللہ کی طرف سے امتوں اور قوموں پر مسلط کر دیا جاتا ہے. لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، ایسے بھاگ جائیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگ گئے. ساری سرداریاں، سارے لکڑ بھگے چمچے کڑچے موجود ہیں، مجبور ہے. لیکن ان کے لیے ان کی زندگیاں عذاب بنا دی اللہ نے. بے شک. لہذا آگے دین کے اس نظام کو سمجھیے. حضرت لقمان جیسے آج ہمارے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. بڑی بڑی شخصیات ہیں. بے شک. عربوں کی اس وقت کی بڑی شخصیت حضرت لقمان ہے. سبحان اللہ. جس طرح ہم انہیں مانتے ہیں، جس طرح ہم گیارہویں والے پیر کو مانتے ہیں، اس طرح یہ ان کو مانتے تھے اپنا بڑا حضرت لقمان. جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا دنیا دار جاتے ہوئے اپنی اولاد کو بتاتا ہے میرے فلاں فلاں خزانے، فلاں فلاں بینک میں فلاں فلاں یہ فلاں فلاں جائیدادیں ہیں، میں تو جا رہا ہوں، تم لے لینا، فلاں کا دینا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے. لیکن ایک نیک اور بادشاہ شخص اپنی ساری زندگی کی جو بادشاہی ہے وہ اپنی بیٹے میں منتقل کر رہا ہے. سبحان وہ کیا اللہ. ہے؟ یا بنیا، میرے بیٹے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، نیکی یا بدی، اور چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے آسمانوں میں کی جائے یا چٹانوں میں یا زمین میں گھس کر، یعنی لاکھ پردوں میں کی جائے، یاتے بے اللہ سے نہیں چھپتی. اللہ ناقل سامنے رکھ. اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا باریک بین، بڑا باخبر. سبحان اللہ. بے شک. اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. الم یعلم بان اللہ یرا. سارے دروازے بند کر سکتے ہو، سارے پردے ڈال سکتے ہو، ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، یاد رکھو. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ. ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک. ضرور دیکھ. ان تعبد اللہ کانک تراہ فانہ یراک. اے بندے اللہ کی عبادت کر اس حال میں کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہ بھی دیکھ سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ تو اپنے پر احساس طاری کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بڑا یقین. نیکی اور بدی، اگر ہم آج میں مر جاؤں، آپ مجھے دفنا دیں اور قبر میں جا کر میری ہڈیاں ریزے سڑ جائیں، گل سڑ جائیں، تو کہاں گئی یہ ساری نیکی بدی؟ لن یبعثوا، ہرگز ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. قل، ہے میرے محبوب آپ بتائیے. سبحان اللہ. آپ کہیں ان سے بلا کیوں نہیں، بربی میرے رب کی قسم، لتبعثن لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. سبحان اللہ. میرے رب کی قسم، اللہ لازمن تمہیں زندہ کرے گا، لازمن تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ کہ تم آج کر رہے ہو، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بے شک. بے شک. حضور فرماتی یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ کا. اللہ کے لیے آسان. کیسے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا رہتا. الم یکن نطفہ، اور تم کیا ہو؟ کیا تھے تم؟ ایک گندے پانی کی بوند نا، من منی یمنا.
جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں، یہی ہو نا تم؟ بے شک کچھ بھی نہیں ہوتے نا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اللہ نے اسے علقہ اور سوا میں سے گزارا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اور دیکھتے ہی دیکھتے مرد اور عورت جیسا عظیم وجود بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو تمہاری نگاہ کے سامنے کچھ نہیں ہوتے سب کچھ کر دیتا ہے. اب تو تم سب کچھ ہو، پھر تمہیں زندہ کیوں نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ. بے شک ضرور کرے گا. بے شک. بلا قادرین اللہ نجمع عظاما، لوگوں ہم تمہاری ہڈیوں کو اسی طرح جمع کر دیں گے. نسویہ بنانا، اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جمع کریں گے. بے شک ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، بے شک ایسے ہی ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ یہ ہے. بے انگوٹھا، شک بے شک یہ بے شک یہ آنکھوں کے حلقے، بے شک. ہر ہڈی کو اپنے انگوٹھے اور اپنی آنکھوں کے حلقے کی طرف لائیں گے. بے شک ضرور اللہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ میری ہڈیاں آپ کے اندر چلی گئی، آپ کی ہڈیاں میرے اندر آ گئی، نہیں، ہر انگوٹھے اور آنکھوں والی اپنی طرف ہی جائے گی. بے شک. اللہ نجمع عظاما نسویہ بنانا. آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اٹھا کر تمہیں اللہ کے پاس لے جائے، خود ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ کی اللہ. بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے. سبحان اللہ. بے کہ شک محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.